يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. رمضان کا مہینہ خاص طور پر اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں. لہٰذا اس رمضان کے لیے اگر آپ کچھ پلاننگ کریں تو اس میں ایک پلاننگ ضرور شامل کریں، اور پلاننگ آپ کی 30 دنوں کی ہو، ہر روز کی الگ ہو، اور اس پلاننگ میں خصوصاً دعاؤں کے حوالے سے اگر ہو سکے تو ہر روز ایک دعا یاد کرنے کا پروگرام بنائیں. اور اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب ہے جس میں قرآنی دعائیں بھی ہو سکتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی، کیونکہ آپ کی مانگی دعائیں اور ان کے بہترین الفاظ جو ہیں ہم وہ نہیں مانگ سکتے، اور ہمیں اتنا پتہ بھی نہیں کہ ہم اپنے لیے مانگیں تو کیا مانگیں. تو اگر آپ کیلنڈر کے ساتھ مارک کر کے ہر روز کی ایک دعا، اور ہر ایک کو اپنا خود پتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، میں ایک لائن کی دعا یاد کر سکتی ہوں، 2 لائن کی کر سکتی ہوں، ایک بڑی کر سکتی ہوں یا چھوٹی کر سکتی ہوں، تو 30 دنوں کی ڈیٹس ڈال لیں، اور ہر روز ہر نماز کے بعد اس دعا کو کم از کم 3 دفعہ پڑھیں. باقی بھی مانگے لیکن اس ایک خاص دعا کو کم از کم 3 دفعہ پڑھیں. اگر 5 نمازوں کے بعد 3 دفعہ بھی آپ نے اس دعا کو پڑھا تو 15 دفعہ وہ دعا ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ایک دعا اگر آپ دن میں 15 بار مانگیں گے، 15 بار پڑھیں گے تو وہ آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائے گی. پھر اگلے دن اس کو شامل کرتے ہوئے ایک اور کا اضافہ کر لیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں الحمدللہ کہ آپ کو سب دعائیں زبانی یاد ہے تو پھر اس صورت میں قرآن پاک کا کچھ حصہ حفظ کرنے کا اپنے ذمہ لے لیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کا زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، وہ یاد ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو اس خیال کو دل سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ یاد ہوتا نہیں یا ہو نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش بھی کتنی کی ہے. ہم کوشش بھی تو نہیں کرتے. شیطان پہلے ہی مرحلے پر یہ خوف ہمیں دلا کر اور یہ احساس دلا کر کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اور اپنے آپ کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں. جیسے پچھلے دنوں کسی نے ایک مضمون مجھے بھیجا کہ جس میں ایک خاتون نے 80 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا. کئی سال اس کو لگے، اور خاص طور پر جب اس کے بچے بڑے ہو گئے اور اس کے پاس وقت زیادہ تھا تو بجائے اس کے ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے اس نے قرآن یاد کرنا شروع کر دیا اور اس کو یاد ہو گیا. تو اگر ہم اپنے سے کوئی کام کرانا چاہیں اور اس کی نیت اور ارادہ کر لیں اور اپنے ساتھ سچے ہو جائیں اور پھر کوشش بھی شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی مقام پر آپ ضرور پہنچیں گے. تو قرآن پاک کا کوئی حصہ، مثلا کوئی ایک سورت، بڑی سورت، یا پھر کچھ دعائیں اگر آپ یاد کریں گے تو رمضان گزرنے کے بعد آپ کو ایک احساس ہوگا کہ آپ نے کچھ کمایا ہے.